بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 20 ستمبر جمعے کا دن، اللہ پاکستان کا جمعہ مبارک کرے۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، آپ کو ذرا وقت دینا ہوگا، معاملات بڑے اہم ہیں۔ لاہور جلسہ ہے فل کورٹ کے ججز کا مینار پاکستان پہ، آج تحریک انصاف کا سٹیج سجنے جا رہا ہے۔ سابق صدر عارف علوی پھٹ پڑے، جرنیلوں کے بارے میں بڑے انکشافات بھی کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 بڑی وارداتیں پکڑی گئیں، پلان اے بی سی ناکام۔ بلاول کے بعد اس کے ابو جی کی بھی، زرداری صاحب کی مجبوریاں بھی آ گئیں سامنے، اور ناجائز چیف جسٹس کے اختیارات میں ایک بڑا جج بدلا گیا۔ ایاز صادق قاضی فائز سے بھی بڑا فرعون پارلیمنٹ میں نیا کھیل، اور خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں کے لیے صوبائی اسمبلی سامنے آ گئی۔ اسپیکر کو بھی انہوں نے خط لکھ دیا، اور بیٹی کے بعد باپ پر جو اغوا ظلم کا نظام، لیکن پاکستان کی عوام ڈٹ گئی ہے۔ ایک اور کمپنی پاکستان سے کاروبار بند کر کے سوزوکی بلان جا رہی ہے، ہسٹری ختم۔ اور توشہ خانہ میں بشرا بی بی اور عمران خان کی بریت کی درخواست کی سماعت جاری ہے۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تحریک انصاف کی حکمت عملی۔ علی امین گنڈا پور نے صوبائی وزراء کو 2000 اور جو اس کے نیچے قومی ان کے صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اور یو سی کے ہیں، ان کو 1000 500 100 کارکنان تک لانے کی ہدایت کی ہوئی ہے۔ بینڈ باجوں کے ساتھ بارات خیبر پختونخوا سے تیار ہو چکی ہے، دولہا تیار ہے مکمل۔ بارات کا رخ لاہور کی طرف ہے۔ دلہن والوں کی مرضی نہیں ہے، انہیں لگتا ہے بے جوڑ شادی ہے، حالانکہ بے جوڑ شادی آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں ہوئی ہے۔ دونوں پاکستانی ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، اگر پنجاب آئیں گے تو کون سی قیامت آئے گی، لیکن چونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی باقیات ہیں، انہیں پختون نہیں پسند۔ سیاست کا رخ اب بدل رہا ہے، خان کا دوسرا اینگل ہے، دوسری حکمت عملی ہے۔ اب خان کی سیاست اب آپ نے سمجھنی ہے۔ راستے دیکھیں دو تھے بڑے سادے۔ مریم نواز بھی ایک راستے کی بات کرتی تھی، ڈیل والا، نواز شریف والا، جنرل جیلانی والا، پرویز مشرف والا، جو جنرل کیانی سے ہوتا ہوا باجوہ تک پہنچا، پھر لندن پلان، اس کے خالق آپ جانتے ہیں۔ شہباز شریف کا بھی آپ کو پتہ ہے، ڈگی میں لیٹ کر سو کر گیٹ نمبر 4 پر پہنچا۔ وہ راستہ مریم نواز کو تو بہت ہی اچھا آتا ہے، کیونکہ سیدھا سیدھا راستہ تھا۔ بلاول کی دیکھ لیں، اس پہ بھی راستے پر بہت ساری ذاتی مجبوریاں بھی حل ہوئیں۔ اس راستے پر بڑے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، غلام بننا پڑتا ہے، بے شرم، بے غیرت، عزت نفس کو مارنا، ضلالت منہ پہ ملنا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، کیا کیا کرنا پڑتا وہاں۔ نواز شریف جنرل باجوہ کے نیچے سے اٹھا کے آرمی چیف لگا گیا، اپنا دستے راز خود اس کا خواجہ آصف کہتا رہا کہ اس کی تقرری میں باجوہ کی، اس کا سسر جنرل اعجاز لابنگ کرتا رہا، گارنٹیاں بناتا رہا، لندن پلان، یہ سارا آپ جانتے ہیں۔ اس کا محمد زبیر کے علاوہ بہت سارے لوگ گواہ ہیں۔ باجوہ صاحب نے آتے ساتھ کیا کیا، سیکس ٹیپ پر اپنی ایک نظر رکھی، ویڈیوز کے میدان میں ایک اپنا نام بنایا اور ایک ماحول بنایا، اور اسی وجہ سے پھر جب نواز شریف نے اس کو علیحدہ کیا، چھوڑا اس کو اکیلا، تو وہ اس راستے پر چلنے والوں کو دکھاتا رہا۔ آج عارف علوی صاحب نے جو بتایا کہ گندی ویڈیوز جنرل باجوہ کے پاس اسد عمر کی ویڈیو تھی، اندازہ کریں، وہی کام جو مریم نواز بتاتی نہیں کہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں۔ سیاست چلانے کا انہوں نے طریقہ کیا نکالا، سیکس ٹیپس، فحش ویڈیوز کے ذریعے سیاستدانوں کو، ججز کو کنٹرول کرنا، ان کے تنہائی میں خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو لمحات گزرے ریکارڈ کر کے انہیں دکھانا۔ اب دوسرا راستہ بڑا مشکل، بڑا دشوار، بڑا کٹھن، بڑا اتار چڑھاؤ والا۔ اس میں لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، وفادار چلے جاتے ہیں، آپ تنہا رہ جاتے ہیں، آپ کو جلسے کرنے پڑتے ہیں، لانگ مارچ کرنے پڑتے ہیں، دھرنے، گولیاں کھانا، آنسو گیس، ماریں، جیلیں، جھوٹے کیسز، تو یہ بڑی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ اور عمران خان نے یہ کیا، 30 سال کی سیاسی جدوجہد میں ایک ہی راستہ اپنایا ہوا ہے۔ خان بہت زیرک سیاستدان ہے، دلیر رہنما ہے، قوم کا مرشد ہے، لیکن عمران خان کی 2 سال کی سیاست اور 28 سال کی سیاست، دونوں کا آپ بیٹھ کے مطالعہ کریں، یہ دونوں الگ سیاست ہے۔ خان نے بڑے بہترین فیصلے کیے، یہ خان نہ ضدی نہ اڑیل ہے، یقین کریں وہ پاکستان کا بڑا خیر خواہ ہے۔ عمران خان نے جلسے بھی منسوخ کیے، لانگ مارچ بھی منسوخ کیے۔ ابھی دیکھیں 22 اگست کا جلسہ آپ کے سامنے، بہت بڑی مثال۔ خان نے یہاں تک کہا کہ این او سی نہ دیں تو جلسہ نہ کرنا، حالانکہ جلسہ ہے ہی ان کے خلاف۔ حکومتیں بنانے کا ان کو موقع دیا خان نے۔ اب لیکن خان نے انداز بدل دیا، جارحانہ انداز۔ اور یہ کیوں ہے، خان کو اب اندازہ ہو گیا کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ شنگھائی کارپوریشن کی کانفرنس اکتوبر میں ہے، آئی ایم ایف کے 25 ستمبر کو پیسے ہیں، اور شنگھائی میں وہ دیکھیں چین آ رہا ہے، وہاں دنیا کے اور اہم ممالک بھی آ رہے ہیں، وہاں چین کے وزیر اعظم آئیں گے۔ اب پاکستان میں وہ بار بار کیا بات کرتے ہیں، ایک ہی بات، سیاسی استحکام۔ عرب دنیا کیا کہتی ہے، سیاسی استحکام لو۔ آئی ایم ایف پیسے دینے کی بات کرتا ہے، سیاسی استحکام، سب کی نظر سیاسی استحکام۔ عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ صبر کا، ضبط کا دامن عمران خان کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، خان کے موقف میں تبدیلی کیوں؟ اب خان کیوں کہہ رہے ہیں این او سی نہ بھی ملے تو بھی جلسہ کرو؟ خان نے کیوں ان سے مذاکرات کا راستہ مکمل بند کیا؟ خان نے کیوں کہا اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے؟ کیونکہ خان کو نظر آ رہا ہے جو یہ واردات کر رہے ہیں،
خان کو اب قاضی فائز کے ہونے نہ ہونے، مولانا کی آئینی ترامیم پہ ساتھ دینا نہ دینا، تحریک انصاف کے پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو سنی اتحاد میں ڈال دینا، پریکٹس پروسیجر میں سے جج اٹھا دینا، یہ ساری چیزیں اب ثانوی ہیں۔ خان نے معاملات عوام کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا ہوا۔ دیکھیں یہ وہی فضا ہے، میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، اب پڑھیں ذرا پاکستان کی تاریخ۔ 5 جولائی 1977 کو جو مارشل لا لگا، اس سے پہلے کے حالات بالکل وہی ہیں جو آج ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پر دھاندلی کے الزامات لگے، پورا ایک اتحاد بنا، بھٹو کی حکومت کے خلاف چلے۔ فوج نے اس وقت مظاہرین پر گولیاں چلانے سے انکار کیا، یہ پہلا واقعہ تھا۔ وہاں سے سرخے لا کے پنجاب میں آئے اور یہاں پہ ان پر بعد میں گولیاں چلیں، پنجاب حکومت نے چلائیں۔ اب لوگوں کے استعفے دینے کا معاملہ شروع، پولیس کی طرف سے، ججز کی طرف سے شروع ہوگا۔ اب دیکھیے گا یہ معاملات جائیں گے کس طرح۔ یہ ہر موجودہ دور میں دیکھیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی ایک پیج پر، کیونکہ یہ شادی زبردستی کی شادی ہے، زبردستی کا نکاح، یہ ٹوٹ جائے گا۔ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینا نہ دینا، آج لاہور کے جو فل ہائی کورٹ میں آئی جی، چیف سیکرٹری، ڈپٹی کمشنر سارے پہنچے ہوئے تھے، 5 بجے کا وقت اب ملا ہوا ہے۔ وہ جسٹس فاروق حیدر جب یہ سماعت کر رہا تھا، وہ سماعت کو سنے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ تحریک انصاف پہ الزام کیا ہے جی، نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں۔ اور نفرت انگیز باتیں اٹھا کے ذرا دیکھیں نواز شریف وغیرہ کی، انہوں نے کہا جی نہیں میدان میں کہہ رہے میدان لگے گا پنجابیوں کو آخری خون، یہ جلسے کی تو زبان ہی ایسی ہوتی۔ دوسرا نے کہا جی حساس اداروں کی رپورٹس ہیں۔ اب ہر 15-20 دن بعد جج کہہ رہا تھا کہ پٹیشن آتی ہے، آپ کیوں جگہ انہیں نہیں دیتے، ضلع میں جلسہ نہیں کرنے دیتے، پورے کا پورا سسٹم چوک ہے۔ یہ جج فاروق حیدر کہہ رہا تھا ایک جگہ مختص کر دے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، آپ ایک جلسے کی اجازت پہ پھنسے رہتے ہیں، غیر قانونی طور پر لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ جلسہ رکوانے کی درخواست اس نے ناقابل سماعت قرار دی۔ اب ڈپٹی کمشنر کو کہا جی 5 بجے تک فیصلہ ہونے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ خان کو یہ سارے معاملات پتہ ہیں۔ اب تحریک انصاف کا جلسہ تو ہوگا، اور جلسہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا اور تگڑا ہوگا، عوام کروائے گی۔ اس کی سب سے بڑی بات دیکھیں کیا ہے، گلیوں محلوں کے باہر اگر یہ کنٹینر لگا بھی دے تو عوام اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ جس طرح پانی کو آپ کتنا بند باندھیں، پانی کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے۔ پنجاب کے 12 اضلاع ہیں، اب لوگ 12 اضلاع سے اپنی مدد آپ کے تحت پہنچیں گے۔ اور یہ جلسہ میں آپ کو بڑی اس کی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں، 8 فروری کو جس طرح آپ نے الیکشن جتوایا، جس طرح آپ نے ماحول بنایا، اب جلسے میں بھی عوام خود ہی یہ سارے معاملات کرے گی۔ اور یہ جلسہ اب مینار پاکستان میں نہیں، دیکھیں جلسے کا مقصد کیا ہوتا ہے، عوام کو موبلائز کرنا۔ عمران خان نے اعلان کیوں کیا کہ عوام احتجاج کرے، پرامن انداز میں اپنے گھروں سے نکلے، غیر قانونی کاموں پر، ان کی جو غیر قانونی حکومت ہے، ناجائز کام جو سپریم کورٹ پر یہ سارے واردات ہیں، وہ اکٹھے ہو کر اپنی ایک طاقت کے طور پر ان کو ایک پیغام دیں۔ حکومت کی بیوقوفی ہے، لوگ اکٹھا نہیں ہونے دیتے، یہ بیوقوف ہے۔ جلسہ ہو، جلسہ ختم ہو، چلا جائے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، مینار پاکستان پر لوگ آ رہے ہیں، اب کہاں سے، کراچی سے، پشاور سے، اٹک پل سے، اٹک پل آپ بند کریں گے تو جلسہ وہیں ہو جائے گا۔ اسلام آباد کا جی ٹی روڈ آپ بند کریں گے، جلسہ وہیں شروع ہو جائے گا۔ موٹر وے پہ لوگوں کو روکیں گے، جلسہ وہیں شروع ہو جائے گا۔ لاہور کے جتنے انٹری پوائنٹس یہ بنتے ہیں، آپ وہاں بند کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، لوگ جہاں جہاں سے آ رہے ہیں، سیالکوٹ سے، سرگودا سے، پنڈی سے، یہ سارے آزاد کشمیر سے، جہاں جہاں روکے جائیں گے قافلے ڈیرہ غازی خان کے، وہ لوگ وہیں بیٹھ کے جلسہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جلسہ ایک جگہ کی جگہ آپ 15 جگہ کروا رہے ہیں، پنڈی گجرانوالہ سمیت۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کتنی عقل کی کام بنتا ہے۔ اب سنگجانی میں کیا ہوا، وہاں عوام سب اپنی مدد آپ آئے۔ لاہور میں تو آپ کو گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بندہ گاڑی استعمال ہی نہ کرے، بالکل سب پیدل ہوں، موٹر سائیکلوں پر ہوں، اور پیدل تو بڑے آرام سے جلسہ کا پہنچ سکتے ہیں۔ سنگجانی میں تو لوگ 10-10 15-15 کلومیٹر، اسلام آباد جو جلسہ ہوا وہاں پہنچتے رہے۔ یہاں تو کوئی 200-300 گلیاں ایسی ہوں گی جو جڑی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے مینار پاکستان بھی نکلتی ہیں، تو اب ساری کی ساری گلیاں تو سیل ہو نہیں سکتی۔ اور یہ عوام کی موبلائزیشن ہے۔ دیکھیں یہاں آپ کو تقاریر کرنی ہوتی ہیں، باتیں جو آپ ساری سنتے رہتے ہیں، ویسی ویڈیوز، تصاویر روز تحریک انصاف کے رہنماؤں کی آتی ہیں۔ آپ نے، عوام نے اپنا احتجاج کر کے دکھانا ہے، اور اس میں آپ نے کوئی حکومت کو نہیں کرانا، یہ ایک آپ کی بہت بڑی پولیٹیکل ایکسرسائز ہے، عوامی احتجاج کی، فسطائیت اور ظلم کے خلاف۔ تو یہ جلسہ نہ تو دیکھیں آخری جلسہ ہے، نہ یہ پہلا جلسہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے اور بڑے تگڑے جلسے ہوں گے۔ اور تحریک انصاف کے تو 30 سال کی خان کی سیاست دیکھیں تو اس میں 3-3.5 سال حکومت چھوڑیں تو باقی تو اپوزیشن میں وقت گزرا جلسے جلوسوں میں۔ تو ماضی میں دیکھ رہا، اب یہ روکنے کا ان کا واردات، رومن امپائر، چنگیز خان، ہلاکو خان، جتنے بھی ظالم بربریت کرتے رہے، وہ کیا کرتے تھے کہ اکثر سفیروں کے سر کاٹ کے راستوں پر لگا دیتے تھے، شہروں میں ٹانگ دیتے تھے۔ ان کا ایک مقصد ہوتا تھا، بڑا خاص مقصد، خوف و ہراس پھیلانا، تاکہ کوئی ان کے خلاف بغاوت کی جرت نہ کر سکے، کوئی بات نہ کر سکے۔ ابھی عراق میں آپ دیکھیں جو کالعدم تنظیمیں تھیں، وہاں انہوں نے لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ کے لگائے جگہ، کیونکہ وہ غیر انسانی فیل کر کے
لوگوں کو اس حد تک ڈرانا چاہتے ہیں کہ سوچنا بھی نہ. یہ کسان اکثر فصلوں میں آپ دیکھیں 1-2 پرندے مار کے اس کے ٹانگ دیتے ہیں کسان, تاکہ جو باقی پرندے ہیں وہ ڈر کے وہ فصل پر آنے کی جرات نہ کریں. لاہور میں, پنجاب میں یہی ہو رہا ہے, بالکل اس وقت یہی ہو رہا ہے. یہ میگا فون پر جلسے کی شرکت دینے والے میاں بیوی وہ اپنا جمہوری حق استعمال کریں, میگا فون پہ لوگوں سے کہنا جلسے گرفتار کر لینا, اغوا کرنا. انہوں نے کیا کیا بھائی؟ صنم جاوید کے والد نے کیا کیا ہے؟ تحریک انصاف کے ورکرز پہ اگر گاڑی پر تصویر لگاتے ہیں عمران خان کی, ان پہ حملہ کر دینا, پل پڑنا, جیسے وہ پتہ نہیں کیا جرم کر دیا انہوں نے. یہ اصل میں اچھا ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ دیکھیں, جانے انجانے میں آپ لوگ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں, میرا ذاتی خیال انہیں شیئر نہ کریں, کیونکہ یہ جب عام لوگ دیکھتے ہیں تصاویر ویڈیوز وہ خوف زدہ ہوتے ہیں, اور یہ چاہتے ہی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خوف پھیلے زیادہ سے زیادہ. آپ لوگوں کی 2 سال میں بڑی ٹریننگ ہو چکی ہے, اس معاملے کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جذبات میں آپ اکثر, اور آپ کی بات, آپ کی جو سوچ بالکل درست ہے, لیکن حکمت عملی کو بدلیں. آپ نے آواز اٹھانی ہے تو ایسے لوگوں کی اٹھائیں جیسے وہ بھی جاسم چٹھا نامی بچہ سوشل میڈیا سے ایکٹیوسٹ, اسے خاموش کرنے کے لیے اس کے والد اور بھائی کو اغوا کر لیا, ٹویٹس ڈیلیٹ کر, اس نے کر دی, اس کا اکاؤنٹ ڈسیبل کروانے کی کوشش کی. اب ایسے شخص کے لیے اگر آپ آواز اٹھاتے تو وہ ٹھیک تھا, وہ تو پاکستان کی عوام میں آپ کو پتہ ہے منظر عام پر نہیں ہے. ظلم اور فسطائیت کو زیادہ ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یاد رکھیں, آپ کو اسٹریٹجی بدلنی بھی چاہیے. خان کیوں آپ کے سامنے پریشان کبھی نہیں نظر آتا؟ آپ کے جلسے کی عروج کی تیاریاں, اس وقت جلسے کی تیاریوں پہ بات کریں, جلسے کے بارے میں بات کریں. ابھی بہرحال وہ جاسم چٹھا کے والد اور بھائی کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے تو کچھ ٹویٹس ٹھیک ہے, اس نے ٹھیک کیا, اچھا کیا, کوئی بڑی قیامت نہیں آئی. دیکھیں امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فتنے کے وقت اس اونٹنی کی طرح ہو جاؤ جس کا کوئی نہ دودھ پی سکے نہ کوئی سواری کر سکے. تو عقلمندی سے چلنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کریں, اپنی اسٹریٹجی کو بدلتے رہا کریں. اچھا, اب اگلا معاملہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی تھی, بہت ساری کی تبدیلی ہوئی نہیں. شاہین صبائی صاحب نے بھی بات کی ہوئی تھی, بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے اب ٹویٹس آئی. ان میں سب سے بڑی ٹویٹ تو خود ساختہ ترجمان ہے پیغام رساں منیب فاروق صاحب. انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل ندیم انجم صاحب کی تبدیلی اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ فیصل نصیر صاحب کی کوئی تبدیلی نہیں ہے, یہ ساری خبریں جھوٹ ہیں, بے بنیاد ہیں. دونوں افسران اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں. یہ خبریں کل سے گردش پہ تھیں, بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا. اسد طور صاحب کہہ رہے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد صاحب جو 10 کور کمانڈر ہیں ان کا نام بھی سامنے آیا, لیکن منیب فاروق چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریبی ہیں, پیغام رسانی کا کام بھی کرتے ہیں, تو ان کی خبر کو میرے خیال میں آپ زیادہ مستند سمجھ لیں. تو واقعی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو ساری وارداتیں, مطلب سارے بیانات جو آئے سامنے. ویسے اب ریٹائرمنٹ کے معاملے پر وہ جنرل عامر صاحب کے حوالے سے عرب امارات میں انہیں سفیر لگایا گیا, لیکن وہ شاید انہیں وہاں پر منظور نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کہ وہاں فیصل نیاز ترمزی صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, شاید انہیں بعد میں بھیجا جائے. اس پہ معاملہ کیا ہے, کیونکہ ان کا وجہ شہرت جو عامر صاحب کی وہ زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پاپولر ہے وہ. اچھا, اب پنجاب میں الیکشن ٹریبیونل کی 24 ستمبر کی درخواست سماعت, یہ 5 وارداتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک قاضی صاحب نے 5 رکنی لارجر بینچ کی سماعت میں وہ لگا دیا ہے, ریٹائرڈ ججز جو پنجاب کے ہیں. یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا, ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو پہلے خط لکھا پارٹی پوزیشن پہ, اب اس نے تحریک انصاف کا وجود پارلیمنٹ سے ختم کر دیا. وہ میں آپ کو آگے چل کے تفصیل بتاتا ہوں, وہ انشاءاللہ اس میں ناکامی ہوگی اس کو بھی. تیسرا, پریکٹس اینڈ پروسیجر میں تبدیلی سے لوگوں نے جسٹس منیب اختر کا نام اس کمیٹی سے نکال دیا, پورا قانون بدل دیا ہے ایک چھوٹی سی واردات کے لیے. اور NA97 میں تندے والا میں وہاں پہ ایک درخواست مسترد ہو چکی تھی پہلے, اب دوبارہ قاضی فائز نے نعیم اختر افغان اور شاہد بلال صاحب کو ملا کے ایک بینچ بنایا, دوبارہ گنتی, ایک اور نشست چھیننے کے لیے. اور کراچی میں MQM کے مینڈیٹ کو جو انہوں نے سیٹیں چھینی ان کو بچانے کے لیے وہاں اسٹرانگ روم میں لوگ گھس گئے اور وہاں انہوں نے پورے کا پورا الیکشن کا ریکارڈ بدلنا شروع کر دیا. یہ کراچی کا تو واحد الیکشن ہے جو جب اٹھائے پورے کا پورا ہی جعلی ہے, باقی جگہ تو کہیں پھر 1-2 ووٹ ہوں گے, یہ پورے کا پورا جعلی. اور عدالتوں سے جو سپریم کورٹ سے خبریں اس میں قاضی صاحب نہیں جانا چاہ رہے, بالکل نہیں جانا چاہ رہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں نہیں جانے دینا چاہتی. پورے کا پورا نظام ان پہ ٹکا ہوا ہے. نواز شریف صاحب بھی منتیں کر رہے ہیں, قاضی صاحب خود بھی چاہ رہے ہیں. اب 2 خواہشات ہیں ان کی, اگر تو تحریک انصاف کے معاملات اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ بالکل نہ سنے, اسٹیبلشمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھے, اسٹیبلشمنٹ خود ڈیل کرے عمران خان کے تمام معاملات کو اور کوئی جج مداخلت نہ کرے, تو پھر منصور علی شاہ صاحب کو سوچا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ یہ جو خفیہ اداروں کا معاملہ ہے وہاں پہ جو شکایتیں آتی ہیں ججز کے بارے میں ان کو بالکل ٹیک اپ نہ کیا جائے, اس معاملے کو بھی بھول جائے, تو منصور علی شاہ صاحب کو سوچا جا سکتا ہے, ورنہ اور کوئی حل نہیں ہے. قاضی صاحب کو رکھنا لازمی ہے, ان کی سوچ یہی ہے. پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے بارے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں, بڑا ہی اہم معاملہ, سب سے اہم معاملہ یہی میں سمجھتا ہوں. صدر زرداری کے دستخط کے بعد آرڈیننس بنانے کی اب جو کوشش ہے, یہ جو کمیٹی ہے 3 رکنی کمیٹی آپ کو پتہ ہے ججز کی, جس میں قاضی فائز, منصور علی شاہ اور جسٹس منیب, یہ تینوں فیصلے کیا کرتے تھے کون سا کیس کس بینچ کے بعد. جیسے ابھی قاضی نے گنتی کا کیس اپنے پاس لگوا لیا, اب یہ ججز تقسیم اس سے ہوتے ہیں. قاضی صاحب کے ساتھ
5 جج ہیں ان کے ساتھ، منصور شاہ 8 جج ہیں. ماضی میں عمر بندیال کے ساتھ قاضی فائز اور سردار طارق مسعود، یہ 3 لوگ ہوا کرتے تھے. انتخابات کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ بھی ہو، بینچ میں جانا ہو، یہ وہاں بیٹھ کر آپ کو کبھی انتخابات لیٹ کرتے تھے. اور عمر بندیال صاحب کو بڑا کمزور چیف جسٹس کر دیا، بہت کمزور، کیونکہ ساتھ قاضی فائز اور طارق مسعود ہلنے ہی نہیں دیتے تھے. اب قاضی فائز جب بنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو یہاں منصور علی شاہ اور منیب اختر ان کے ساتھ تھے، دونوں تگڑے جج تھے. اب اس کمیٹی کو وفاقی کابینہ نے توڑ دیا، جسٹس منیب اختر کو آؤٹ کر دیا. اب صرف منصور شاہ اور قاضی فائز ایک ووٹ سے یہ کمیٹی. اب تیسرا جج جو ہے وہ قاضی اپنی مرضی کا لانا چاہتا ہے، وہ سردار طارق مسعود کو بھی لا سکتے ہیں ایڈ ہاک کی بنیاد پہ. وہ کسی بھی جج کو نیچے سے اٹھا کے نعیم اختر افغان صاحب کو لا سکتے ہیں، مندوخیل صاحب کو لا سکتے ہیں. اصل میں جو آرڈیننس منظور ہوا اس میں چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے میں اختیار میں اضافہ ہے. جس کیس کو جس بینچ کے سامنے لگانا چاہے عوامی اور بنیادی انسانی حقوق کے مطابق، ذرا اندازہ کریں. اب یہ آئینی عدالت وہی بنانا چاہتے تھے کہ جس میں قاضی فائز کو وہاں کا جج بنا دے. تو یہ پورے نظام کی جو گارنٹی ہے اس وقت وہ ہے قاضی فائز. نواز شریف کے کیس ہوں، نواز شریف کی واپسی ہو، حدیبیہ معاملہ ہو، تحریک انصاف کا بلے کا چھیننے ہو، خان کو سزائے، یہ سارے کے سارے معاملات قاضی فائز نے. تو قاضی فائز اس پورے نظام کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے وہ طوطا ہے جس کے اندر ان کی جان ہے، اسی لیے اس کو بچایا جا رہا ہے. اب تیسرا رکن یہ خود مقرر کرے گا اور اس کے بعد یہ بینچ بنائے گا. اور اس میں مجھے لگتا ہے امین الدین خان صاحب کا نام بھی آ سکتا ہے، یا نعیم اختر افغان صاحب کا، مندوخیل صاحب بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال پتہ لگ جائے گا کہ کس کو شامل کرتے ہیں کہ بینچ کی واردات بہت بڑی واردات ہے. اب جو ایاز صادق نے، اسپیکر قومی اسمبلی، یہ اپنے آپ کو بڑا معزز ثابت کرتے ہیں، جی میں بڑا جمہوری روایات کا پرامین ہوں. یہ جو ٹانگے کمپنی کی باتیں کرتا تھا جنرل باجوہ کی، قاضی فائز پلس ورژن ہے یہ حقیقت میں. الیکشن کمیشن کو اس نے خط لکھا کہ مخصوص نشستیں، اس کا فیصلہ آپ الیکشن کمیشن کی ہدایت پہ کریں، سپریم کورٹ کی نہیں. سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو یہ فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں ملنی ہیں. 80 نشستیں اب ایاز صادق نے سنی اتحاد کی ڈال دیں، تحریک انصاف کے 8 آزاد امیدوار. 9واں ایک بندہ وہ الیاس ہے، وہ جس کا عمران ریاض کا آج کل معاملہ چل رہا ہے، اس میں پھر بات کروں گا کبھی. یہ 2/3 اکثریت مکمل کرنے کی حکومت کی واردات. 8 جو تحریک انصاف کے آزاد ہیں ان پر نظر ہے ان کی، لیکن سنی اتحاد کونسل کو جس طرح اس نے 80 میں ڈال دیا، اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک نقطہ بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو معاملہ اور کملا ہیرس کو جو بریفنگ پاکستان کے حوالے سے دی جانی ہے، ابھی وہ شروع ہونی ہے اس مہینے کے اینڈ میں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں تحریک انصاف کو تو صرف 8 لوگ ہیں، وہ تو سنی اتحاد ہے جو ایک جماعت ہے، ان کی مخصوص نشستیں موجود ہی نہیں. وہ میں ویلا کسی اور سیپریٹ کروں گا معاملہ، ورنہ بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی. یہ اصل میں بہت بڑی واردات ہوگی. لیکن 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط بھی لکھا کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر سنی اتحاد کو الیکشن کمیشن میں اب ظاہر مخصوص نشستیں دینی نہیں، ان کو وہ مانتے نہیں. یہاں یہ نشستیں حکومت لینا چاہتی ہے تاکہ انہیں مولانا کی ضرورت نہ پڑے، اور مولانا پر دباؤ بڑھانے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے بغیر بھی کام کر گئے. اب صوبائی اسمبلی جو خیبر پختونخوا کے وہاں کے اسپیکر بابر سواتی نے الیکشن کمیشنر کو خط لکھا، اس نے کہا ہماری مخصوص نشستیں ادھر واپس رکھو، ادھر رکھو. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ، وہ مخصوص نشستیں ملے تو پھر سینٹ کا الیکشن ہے وہاں تحریک انصاف کا. تو اس وقت تحریک انصاف کو یہی نشستیں اگر مل گئی تو معاملہ بہت بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں. لیکن سارے معاملات حل کرنے میں اس وقت پاکستان کی عوام نے تگڑے ہو جائیں، دلیر ہو جائیں، اپنے اندر سے خوف نکالیں اور اسٹریٹجی حکمت عملی کے ساتھ چلیں. دیکھیں دونوں چیزیں ہم نے اکٹھی کرنی ہے. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو. ابھی 1-2 انٹرویوز میں آپ کو جلسے کی صورتحال بھی ساری میں بتاتا ہوں. علیمہ خانم صاحبہ میرے ساتھ ہوں گی ابھی تھوڑی دیر بعد، اور پنجاب کے کچھ رہنما انشاءاللہ ان کے ساتھ وہ پروگرام ضرور دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.